رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی ہے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کی وبا پھیل گئی، جس میں اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے نمازی بزرگوں سے تعلق رکھنے والے وظائف و تصویر پڑھنے والے بھی مبتلا، وہ اس کو ناجائز اور برا نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا۔ حالانکہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اذا حدث کذب، وہ شخص منافق ہے جو بات پر جھوٹ بولے، اس میں یہ سب باتیں بھی شامل ہو داخل ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے اور ان کو دین سے خارج سمجھنا بدترین گمراہی ہے، اس لیے ان سے بچنا، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی اجازت دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو یا کوئی ناقابل برداشت ظلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، البتہ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ صحیح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول لفظ بول دیجیے جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو اسلامی شریعت کی اصطلاح میں تعریف اور توریت کہا جاتا ہے، تعریف اور توریت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے کچھ اور بلا دیا ہے، ایسا بول دیے تاکہ صحیح جھوٹ بولنا نہ پڑے۔ اس کی تشریح، اس کی وضاحت آپ کو ایک واقعے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ جھوٹ ایک بدترین عادت ہے جو انسان کی کیریکٹر کو، خصلتوں کو کھا جاتا ہے۔ صاحب اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا گناہ ہے، اس کی سخت مذمت ہے، صحابہ کرام اور اس کے بعد ہمارے تابعین اعظم اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کو آپ کے بارے میں اطلاع مل جائے اور آپ کو معاذ اللہ گرفتار کر دیا جائے۔ اب اگر اس شخص کے جواب میں صحیح بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں کی رہبری فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا هذا الرجل يهديني السبيل، یہ اپنی کا جملہ ہو گئے، هذا الرجل يهديني السبيل، یہ میرے رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے ایسے الفاظ ادا کیے جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ان لوگوں
وہاں کی تاریخ سے واقف یہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں صحرا میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں کی وادیوں میں، وہاں کی پہاڑیوں میں جانا آسان نہیں ہوتا، بڑے گریز راستے ہوتے ہیں، خاص طور سے صحرا کا انسان اس میں گھومتا ہی رہ جاتا ہے اور جان چلی جاتی اگر کوئی رہنما وہاں پر موجود نہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا ادا کیا جس کو سن کر وہ شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ میں جا رہے ہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ بنا دیا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں. بڑی سوچنے کی بات ہے وہ دیکھیے اس موقع پر انہوں نے صحیح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا. ایسے معلوم موقع پر بھی بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی بولنا نہیں پڑا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس طرح فضل کے فرماتے ہیں. حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ بڑی شخصیت ہے ہمارے علماء دیوبند میں. انگریزوں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ کیا تھا. آپ کے علاوہ مولانا محمد راشد نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سب حضرات ہیں. ان سب حضرات نے اس معرکے میں بڑے نمایاں کاموں کو انجام دیا ہے. یہ تاریخ ہے. جو لوگ اس جہاد میں شہید تھے، اس معرکے میں شہید تھے، جنگ آزادی میں انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا اور چوروں پر پھانسی کے تخت میں لٹکا دیے، جیسے کہ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں. اسی دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو اس وقت کی مستقل شخصیت تھی. بہت بڑے عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور ایک بڑی روحانی شخصیت بھی تھی حضرت کی. میرٹھ میں حضرت گنگوہی کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا اور مجسٹریٹ کی ہم پیشی ہوئی. جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں. ان کو یہ حکم بھی ہے اطلاعات یہ مل چکی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں. حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں. جس وقت مجسٹریٹ نے یہ سوال کیا اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تصویر تھی. آپ نے وہ تصویر اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو جاتا. اور آپ کی شکل و صورت ایسی تھی کہ بالکل صفت معلوم ہوتے تھے. اس نے بات کو مان دیا. یہ ہے تعلیم و دوریہ جس کو ایسے وقت میں بولنا جائز ہے کہ جب کہ آپ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو. آپ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا نام آپ سے سنا ہوگا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا خلاف کی تاریخ وارنٹ جاری ہو چکی. چاروں طرف پولیس ان کے تلاش میں تھی اور آپ چھتے کی مسجد میں تشریف فرما تھے. وہاں پولیس پہنچ گئی. مسجد کے اندر آپ اکیلے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا نام سن کر تصور لوگوں کے دلوں میں یہ آتا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ شاندار قسم کے لباس جبہ اور پہنے ہوں گے، سردار بھی ہوگی، امامہ بھی ہوگا. وہاں سے کہ وہاں خوش بھی نہیں تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی سمانے بنے تو ایسی نظر آتا ہے. حضرت بالکل سر پہنا وقت کی کمی کی باعث اصل واقعے پر آتے. حضرت عام طور پر ایک معمولی کرتا، ایک معمولی لوگی پہنے رہتے تھے. جب پولیس اندر داخل ہوئی تو سمجھا کہ یہ تو مسجد کا کوئی خادم ہے. چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کہاں سے؟
آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پر موجود ہے. اس کے ذریعے اس کو تحفظ آپ نے یہ کیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن زبان سے یہ جھوٹا کروانے نہیں نکالا کہ یہاں نہیں ہے. وہ پولیس والے وہاں سے چلے. اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے وقت نہیں جب کی جان پر بنی ہوئی ہو، اس وقت بھی یہ خیال ان کو رہتا ہے کہ زبان سے کوئی جھوٹی بات، کوئی غلط لفظ نہ نکلے، زبان سے صحیح جھوٹ نہ نکلے. اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت بھی، جس کو میں نے کہا تھا اسلامی شریعت کی اصطلاح میں تولیہ کہتے ہیں، تعریف کہتے ہیں، تولیہ کر کے گول بات کر کے کام چل جائے یہ بہتر ہے. البتہ اگر جان پر بچ جائے، جان جانے کا خطرہ ہو یا شدید ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو تو تولیہ سے گول بات کرنے سے بھی بات نہ بنے تو اس وقت شریعت سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہی ہے، مگر اس شکل میں. لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، جیسے آج کل خود کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے. اس میں جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے اور جھوٹی سرٹیفکیٹ دینا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی اس کی حفاظت کرنا ہے. جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، یہ بعض وقت اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے، اپنے ایکشن سے بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کا حقیقت جھوٹا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اسی طرح کی رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ المتشبع بما لم یوصف کذلک سوء، جو شخص اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ جیسے کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے. مطلب ایک شخص جو حقیقت میں بہت ضرورت مند نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے، اپنے نشست و برخاست سے، اپنے چالوں چلن سے، اپنے طریقے زندگی سے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، بہت آسان ظاہر کرتا ہے. یہ بھی عملی جھوٹ ہے. یا اس کے برعکس کی صورتحال میں شادیوں ہو جائے اس دنیا میں، لوگ ہیں ایسے کہ ایک اچھا کھاتا پیتا انسان ہے، لیکن اپنے عمل سے تکبر کر کے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے، معاشرے کے لوگ کے سامنے جائے گا اور ایسا بناتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچارہ مفلس ہے، یہ بہت مفلس ہے، نادان ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں غریب نہیں ہے. اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جھوٹ حرام کیا. یہ بھی بدترین جھوٹ ہے. ایسا عملی طور پر کوئی کام ایسا کرنا جس سے دوسرے شخص پر غلط تعصب ہو اور غلط امپریشن ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک آخری بات، بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ آداب اور بات لکھتے ہیں جو واقعی کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ رواج چل پڑا ہے یہ بلا تحقیق لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً کسی شخص نے اپنے نام کے ساتھ ایسے شروع کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں سیشن نہیں ہے. تو ہندوستان میں تو اس چیز کی وجہ چل پڑی، اس لیے حقیقت میں، کیونکہ حقیقت میں
سید وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار، باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ سید ہے، وہ جو واجب الاحترام ہے۔ یقیناً بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سید دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک سید ہونے کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک سید دکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ تحقیق کے لیے یہ واقعی مسئلہ ہے، یہ بات کو سمجھ لی جائے، اتنی بات کافی ہے تحقیق کے لیے کہ اگر خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے مشہور کہ یہ سادات کے خاندان ایسے ہیں تو پھر سید دکھنے میں موجودہ نہیں ہے، لیکن اگر سید ہونا معلوم نہیں ہے نہ اس کی زمین موجود ہے لیکن میری جھوٹ بولنے کا ہونا ہے۔ کسی طرح معلوم حقیقت میں پروفیسر نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ پروفیسر دکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پروفیسر سے خاص اطلاع جانتے ہیں جو خاص لوگوں کی بولی جاتی ہے، یا جیسے حاکم مولانا کا جس نے ان کا پیامہ داری رکھی مولانا ہو مودی صاحب ہو، یعنی مولانا کا کوئی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باقاعدہ دل سے نامی کا واحد التحقیق ہو، اس کے پاس الگ موجود ہو، اس پر ہماری اکادر نے اعتماد کیا وہ آدمی کو مولانا ہے۔ بہت سے لوگ مولانا اس نے علم حاصل کیا ہو اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے دیکھا جاتا ہے عالم علم حاصل نہیں کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک موجودہ دور میں وبا پڑی ہو وہ ہمارے مدارس سے مطابق جس کو جو کی بات ہو کہتا آپ نے پندرہ کروڑ کھا لیا اور نہیں اور نہیں دکھی ہوئے یہ اور نہیں دکھی ہوگا داروں میں جبر میں جو کورس ہے وہ ہو سکتا ہے جس کو دیکھیے مفتی ہو گیا، یہ بھی خلاف واقعہ ہے اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم لوگ سمجھتے کہ بھلے یہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے ان سب سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔